بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے مطابق پھر بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائے اور تا قیامت اس سلسلے کو جاری فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بھلائی ہے، اس کو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سیکھیں۔ سمجھو کہ جو انسان دین سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی بھلائی کیا ہے؟ وہ دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے اور جس انسان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسی کو اللہ پاک اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جس انسان کے اوپر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں، اپنے گھر کے زیارت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس مجلس کے اندر 3 باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ ایک تو تعوذ اور تسمیہ کے متعلق، دوسری بات سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے متعلق، اور تیسری بات سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا، صحیح پڑھنے کا طریقہ اور اس کے اندر جو تجوید کی غلطی ہے اس کی تصحیح اور درستگی۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا پڑھنا تلاوت کے شروع کے اندر سنت ہے، اور جب تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ہی شروع کریں۔ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ قرآن پاک کی مستقل ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ قرآن و حدیث کے اندر ایسی دعائیں جن کے اندر شرور سے، فتنوں سے اور شیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے، ان دعاؤں کے شروع کے اندر اعوذ باللہ کا ذکر ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی تو اس دعا کے اندر بھی اعوذ کا شروع کے اندر تعوذ کا ذکر ہے، اور اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے شروع کے اندر تو اس کے اندر بھی تعوذ یعنی اعوذ باللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے دعائیں ایسی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی شیطان سے اور فتنوں سے، تو ان سب دعاؤں کے شروع کے اندر تعوذ اعوذ باللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کا یہ سب سے بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن پاک کی مستقل ایک آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ہے مستقل، ویسے تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور جو سورتوں کے شروع کے اندر لکھا جاتا ہے یہ فاصلے کے لیے اور ایک سورت کو دوسری سورت سے جدا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، باقی ہر سورت کا یہ جزء اور حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر جتنی ایسی دعائیں جس کے اندر جو نیک کام والی ہیں، جس کے کام کے نیک کام کو شروع کیا جاتا ہے اس کے شروع کے اندر بسم اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کشتی پر سوار ہونے کا جب حکم دیا تو شروع کے اندر دعا جو سکھلائی اس کے شروع کے اندر بھی ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے وہ بابرکت ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جس کے شروع کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ ایسے ہے گویا کہ ختم ہو گیا اور نہ ہی ہوا۔
تو بسم اللہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور مسجد میں آتے وقت اور کپڑا پہنتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، ہر کام برکت، گھر کا کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں تو اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور قدیم زمانے کے اندر، جاہلیت کے اندر مشرکین اور کفار کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے، شروع کرتے تو اپنے بتوں کا نام لیتے، جانور ذبح کرتے تو اپنے بتوں کا نام لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت دی کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کیا کریں تو اللہ کا نام لیا کریں، اس سے کیا ہوتی ہے، اس کام کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ باتیں تھیں تعوذ کے بارے میں اور تسمیہ کے بارے میں۔ اب اگلی بات سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، وہاں سے ایک فرشتہ اترے گا جو پہلے کبھی نہیں اترا، وہ آپ کے پاس ایک کلام لے کے آئے گا جو پہلے وہ کبھی کلام نہیں آیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا، اس نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور عطا کیے گئے ہیں۔ اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کیا کرتے تھے اور ہمارا وہ مریض ٹھیک ہو جاتا۔ اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اکثر وہ سورۃ فاتحہ اپنے مریض کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا کہ آج میں تجھے ایک بڑی سورت سکھاؤں گا جو قرآن پاک کے اندر اعظم السورہ ہے، یعنی سب سے بڑی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملی ہے، یہ ایسی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جیسی صورت نہ اللہ نے تورات میں نازل فرمائی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور میں، نہ کسی اور آسمانی کتاب کے اندر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت الزبور، اللہ نے آپ اوتیت سبع مثانی، کہ اللہ پاک نے مجھے انجیل کے، مجھے تورات کے بدلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ، انجیل کی جگہ مجھے سورۃ المائدہ عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کی جگہ مجھے حوامیم عطا کیے، یعنی ایسی صورتیں جن کے شروع کے اندر حامیم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ زبور کی جگہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے باقی قرآن پاک کے ذریعے مجھے فضیلت عطا کی۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر سورۃ فاتحہ کی فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس کے 14 نام ذکر کیے ہیں، اس سے زیادہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ 14 نام ہیں، ہر نام کی الگ الگ فضیلت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، پہلا نام اس کا فاتحہ ہے۔ فاتحہ اس وجہ سے کیوں کی جاتی ہے؟ فاتحہ کا معنی ابتدا، شروع۔ تو قرآن پاک کی جو ابتدا ہوتی ہے اور جو قرآن پاک کا شروع ہوتا ہے وہ اسی سورت سے شروع ہوتا ہے، اسی سورت سے ہی ابتدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی سورت کا نام، پہلی سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر تعریف ہے، حمد ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ الشفا ہے، سورۃ الکنز ہے، سورۃ الوافیہ ہے، سورۃ الکافیہ ہے، سورہ اساس ہے، ام القرآن ہے۔ ہر نام کی الگ الگ فضیلت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان نصف نصف آدھی آدھی ہے۔ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور آگے پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی، پھر آگے وہ پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی عظمت بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، جو اس نے مجھ سے سوال کیا میں اسے عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آگے ہمیں سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ پورا قرآن عطا فرمایا ہے۔ پورے قرآن کے اوپر جو بھی عمل کرے گا وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر 3 بڑے مضامین کو بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ تو سارے اسی کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ آؤ آج میں تمہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھاتا ہوں۔ چنانچہ جب انہوں نے شروع کی تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلے بسم اللہ کی با سے شروع کیا جائے، اور با کے متعلق بیان کرتے کرتے فجر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سورۃ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں۔ لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تفسیر لکھی، تفسیر رازی، تو اس کے اندر پہلی جو جلد ہے اس کے اندر سورۃ فاتحہ کے متعلق پوری وہ پہلی جلد سورۃ فاتحہ کے متعلق ہے۔ سورۃ فاتحہ ام القرآن، اساس القرآن ہے، پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو چند باتیں تھیں سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق۔ آخری بات کہ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے اندر ہا جو ہے اس کا تلفظ جو ہے ان الفاظ کے ساتھ ہے جو باریکی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی الحمد کے اندر ہا جو ہے یہ باریک ہے، اس کو الحمد ہا باریک کر کے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر یہاں پر تلفظ ہا کا ٹھیک نہ ہوا، ہا باریک کی جگہ موٹی ہا پڑی، الحمد، اس کا معنی تبدیل ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تمام توڑ پھوڑ اللہ کا۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پاک پڑھیں صرف یہاں پر نہیں بلکہ پورے قرآن پاک کے اندر ان الفاظ کا خاص خیال رکھ کے پڑھا جائے تاکہ اس سے جو لہن جلی ہے، واضح غلطی ہے، اس سے بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔